اگر وہ فائبر پہ جانا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فائبر کو اسٹڈی کرے کہ فائبر پہ کس طرح کے ڈیزائن بن رہے ہیں. کہ پاک پتن میں لوگ گھر بیٹھ کر اس اسکل کو سیکھ کر اس سے ارن کر سکتے ہیں. اب وہ ایپل کا لوگو دیکھ لیں, اور ایپل کے ساتھ جو بائٹ کی ایک سٹوری ہے نا, وہ عام لوگوں کو نہیں پتا. ای روزگار سے یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کہاں سے وہ لرن کر سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں پر جائے؟ وہ فری آف کاسٹ, اس کو کورسز کی کوئی پیمنٹ نہیں دینا پڑے گی. انٹرنیٹ پیکیج ہی لگانا ہے, جو کہ وہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ پب جی کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اور اسکل سیکھنی ہو تب نہیں ان کے پاس ہوتے. اچھا, آپ کی ایک منتھ کی ارننگ کتنی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو آپ کا منتھ جسے کہتے ہیں نا تگڑا, تو وہ تگڑا منتھ آپ کا کتنی ارننگ آپ نے ڈالر ڈیجٹ کی صورت میں آپ نے بتانی ہے. اب جو کہتے ہیں نا کہ عورت سے عمر نہ پوچھیں اور بندے سے اس کی کمائی نہ پوچھیں, کہ جو میں کام سیکھ رہا ہوں اس سے جو میں بناؤں گا وہ اتھینٹک ہونا چاہیے, پروفیشنل ہونا چاہیے اور اگلے بندے کے لیے یوزفل ہونا چاہیے. آپ کو یہ شو ضرور کریں کہ آپ تھوڑی سی ڈیسنٹ ڈیزائنر ہیں اور پروفیشنل ڈیزائنر, آپ کے ہاتھ میں وہ ولگیرٹی نہیں ہے. نہیں بتا رہا, آپ اے آئی سے پوچھیں کہ مجھے یہ فلانی اسکل سیکھنی ہے, میں کیسے سیکھوں. سٹارز آف پاک پتن کا ہم نے پہلا قدم اٹھایا. آج ہم نے سب سے پہلے ایک پہلا سٹار اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے جو ہے گرافک ڈیزائنر. آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیسے کیا, کتنی ارننگ کر رہے ہیں, کیسے وہ اپنے ڈیزائن کو بناتے ہیں, اس کے علاوہ کہاں کہاں پر ان کے ریسورسز سبمٹ ہیں جہاں سے وہ ارننگ کر رہے ہیں. اصل میں یہ پوڈ کاسٹ, یہ پروگرام صرف بات چیت نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے. ہم ان تمام اصل ہیروز کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو اپنی محنت اور سکل کی بنا پر سٹار آف پاک پتن ہیں. تو ہمارا مقصد آپ لوگوں کو انسپائر کرنا ہے اور اپنے پروگرام میں ان کو بلا کر آپ کو بیسیکلی لرن کروانا ہے, سکھانا ہے کہ کیسے آپ بھی سٹار آف پاک پتن بن سکتے ہیں, اپنے گھر, اپنے پاک پتن اور اس کے علاوہ اپنے پاکستان اور اپنے مسلم امہ کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی سکل ہے, تو آپ بھی ہمارے ای میل اور کانٹیکٹ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے گیسٹ آپ ہوں. السلام علیکم جی, میں ہوں عبد الجبار. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. آج ہم سٹار آف پاک پتن کی فرسٹ ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں جس میں ہم انوائٹ کرتے ہیں ایک سٹار کو جو اپنی سکل اور ڈیڈیکیشن کی بنا پر سٹار آف پاک پتن کہلاتے ہیں. تو آج کے پروگرام کی جو مہمان شخصیت ہے سٹار آف پاک پتن ہے وہ ہے گرافک ڈیزائنر. تو آج ہم ان سے جانیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ مل کر کہ ہو اسٹارٹڈ اس جرنی, مینٹو سے کیسے انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا, کہاں کہاں پر وہ اپنے ریسورسز سبمٹ کروا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے, مینٹو سے کس پلیٹ فارم پر وہ اپنے سروسز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے سیکھنا ہے ان سے آج کہ کیسے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا, کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, سکھانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سین ہیروز کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. سو اسٹے ٹیون ایز وی ایکسپلور انسپائرنگ جرنی. تو جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال سرور صاحب. کیسے ہیں سر؟ سر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ, میں بھی آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو ہم نے اپنی لائف جرنی کو شیئر کرنا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ, وہ تو ہم شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ کے لیے ایک محبت بھرا شعر ہے. جی ارشاد. رنگوں میں زندگی کا ہر رنگ سجا دیتے ہیں, رنگوں میں زندگی کا ہر رنگ سجا دیتے ہیں بلال سرور صاحب, سوچ کو اپنے ڈیزائن سے نیا رنگ بنا دیتے ہیں. اچھا, تو سر سب سے پہلے آج ہم جو بھی آپ سے کوسچن کریں گے, ہم نے اپنی آڈینس کو, جو ہمارے پروگرام کا مین مقصد ہے, ہم نے سکھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے. 100% جو آپ کرتے ہیں وہ ہم یہاں پر بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم سیکوینس وائز آپ سے کوسچن کریں گے تاکہ ہماری پوری پوڈ کاسٹ ایک ویلیویبل پوڈ کاسٹ بنے. تو سب سے پہلے سر آپ نے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیسے کیا, آپ کو یہ موٹیویشن یا آپ کے اندر یہ جو جوش ہے گرافک ڈیزائننگ کو سیکھنے کا کہاں سے پیدا ہوا؟ جی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ آ کے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہوں. اور جرننگ کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں, اور جو اللہ کی طرف سے عمل ہوتے ہیں نا, پھر وہ انسان تو کچھ چیز نہیں ہے اس کے آگے کہ وہ اللہ خود ہی راستے نکالتا جاتا ہے آپ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا اس میں کافی زیادہ اساتذہ کا بھی کردار ہے. جی جی, جنہوں نے شروع سے لے کے خود ہی ہماری بیس بھی اچھی بنتی گئی.
ماشاء اللہ. جب ہم مڈل کلاس کی تعلیم کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے اسکول تھے جو تعلیم یقیناً ان کی بھی تعلیم اچھی تھی، لیکن ہماری اسکول کی تعلیم تھوڑی سی زیادہ اچھی تھی. ماشاء اللہ کیا بات. ٹیچرز نے بہت محنت کی، ہماری بیس اچھی بن گئی. وہ سر لیاقت صاحب تھے، ان کا اسکول تھا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم ہائی اسکول میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اچھے ٹیچر مل گئے ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے، اور وہاں پہ بھی ہماری تعلیم میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوا، نالج بڑھا. اور ان میں بھی سر شبان رضا صاحب ہیں، وہ بہت اچھا انہوں نے ہمیں ماشاء اللہ. ٹیچ کیا. ماشاء اللہ ویری گڈ. اور جب ہم ٹیچنگ اسٹڈی کے علاوہ جب ہم نے یہ شروع کیا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، جی بالکل. تو اس کے لیے والد صاحب نے ہمیں حاجی اقبال صاحب ہیں یہاں پہ، ان کے پاس انہوں نے کہا کہ فوٹو شاپ وغیرہ سیکھ لے گا. اچھا تب تک ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس فیلڈ میں جائیں گے یا اس سے کچھ ارننگ ہوگی، کوئی آن لائن والا سین ہوگا یا یہ وہ، کچھ بھی علم نہیں تھا. وہی میں نے آپ کو جو پہلے بات کی کہ کچھ جو عمل ہوتے ہیں، کچھ رستے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بن رہے ہوتے ہیں اور انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ویری گڈ کیا کر رہا ہے. کمال بات کی سر آپ نے. اور وہ ہوا کچھ یوں کہ پھر سارے جو اقبال صاحب ہیں ان کے پاس ہم نے فوٹو شاپ سیکھنا شروع کر دیا. ماشاء اللہ. اور انہوں نے ہمیں فوٹوگرافی، کس سال کی مطلب یہ تقریباً تب میں 9th یا 8th کلاس میں تھا، تو آپ سمجھ لیں 2010 کی بات ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 2010-11 کی بات ہوگی. تو وہاں سے فوٹو شاپ سیکھا، تھوڑا سا فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ کا نالج ملا ہمیں. تو وہ تب تک ہماری انٹر ہو گئی تھی، اور انٹر کے بعد ہم نے تو پھر آگے دوسری سٹی بھی شفٹ ہونا تھا، ICS وغیرہ کرنا تھا. BSCS کے لیے ہم نے ساہیوال کے لیے جانا تھا. تو وہاں پہ جا کے جو ڈگری ہم نے شروع کی BSCS کی، تو اس دورانیے میں بھی ہمیں کبھی موقع ملتا تو ہم فوٹو شاپ پہ کچھ کام کر لیتے، ورنہ ادروائز ہمارا ابھی تک بھی انٹرسٹ کوئی بن نہیں رہا تھا. صحیح. تو اچانک ہی جب ہمارے سیمیسٹرز اینڈ پہ جا رہے تھے تو ایک دوست نے ذکر کیا کہ اسی طرح آن لائن کام بھی ہوتا ہے اور جو اسکل سیکھتے ہیں اس سے ارننگ کرتے ہیں لوگ. صحیح. اور انہی دنوں میں ایک اور کام بھی ہوا کہ ایک ڈیجیٹل آرٹ وغیرہ لوگ پکچرز وغیرہ کے بناتے تھے اور وہ فیس بک پہ اپنی پروفائل پکچر لگاتے تھے. ویری گڈ. تو وہ اس کی کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ بنتا کیسے ہے. دیکھ کے نا تو دل کو آیا کہ یار یہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہ بنتا کیسے ہے. یہ کارٹون ٹائپ سی امیج بن جاتی ہے اور یہ لوگ بہت لگا رہے ہیں. تو اس کو ہم نے جب سرچنگ کی تو وہ پتہ چلا کہ یہ اڈوب السٹریٹر نام کو یوز کیا گیا. ہاں اڈوب السٹریٹر نامی سافٹ ویئر ہے کوئی، صحیح، جس کو یوز کر کے وہ بناتے ہیں. تو اس کے ٹیوٹوریلز وغیرہ تھوڑے سے ہلکے پھلکے دیکھے تو وہ میں نے ایک آرٹ بنا لیا اپنے دوست کا. کیا بات ہے. وکاس نام ہے اس کا. تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں آلریڈی اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں. وہ پہلے ہی ورکنگ کر رہا تھا اور اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ گرافک ڈیزائننگ ہے، اس سے سیکھتے ہیں. یہ مطلب ان کا بھی کردار ہے اس فیلڈ میں. بالکل بہت زیادہ کردار ہے ان کا، اور وہ انٹرسٹڈ بھی تھے پہلے سے. تو جو دوسرا دوست تھا جو فری لانسنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس نے ذکر کیا کہ کوئی ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی پلان چل رہا ہے ای روزگار، تو وہاں پہ آپ جوائن کریں اور آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں. تو میں نے وہ جوائن کیا. وہاں پہ جو ہمیں ٹیچر ملے، اب یہ میں بار بار ذکر اس لیے ٹیچرز کا کر رہا ہوں کہ ٹیچر جو بھی ملے ہیں نا ہمیں، ہاں جی، وہ اللہ کی طرف سے بہت اچھے ملے ہیں. کمال ہے. کیا بہت اچھے. اب یہاں پہ فری لانسنگ کا کیریئر جب سٹارٹ ہوا نا تو یہاں پہ سر عدنان کاشف صاحب ہمیں ملے اور وہ اتنے اچھے تھے، یقین جانے کہ وہ اپنی تسلی کرتے تھے کہ جب تک اسٹوڈنٹس کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے نا کہ آج کا ٹاپک کیا تھا، اور پھر ٹاپک کرانے کے بعد انہوں نے جو ٹاسک دینا ہے ٹاسک کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اور پھر ارننگ کی طرف وہ ود ان ویک کی وہ شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے اب ارننگ کرنی ہے. کمال ہے. تو یہ جو جرنی تھی، یہ ڈاٹس جو ملے ہیں آپس میں، اور تھیوریز پہ زندگی، بالکل یہ جو ہوئی ہے یہ زندگی نے خود ہی کیا ہے ہمارے ساتھ، جو کیا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ انٹرسٹ بنتا گیا پھر اس میں. ماشاء اللہ سر، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ استاد ایک بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا سکتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پاک پتن میں لوگ گھر بیٹھ کر اس اسکل کو سیکھ کر اس سے ارن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ. میں مطلب اگر وہ ای روزگار یا کسی بھی ڈپارٹمنٹس میں جو گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں ان میں نہیں جاتے تو وہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟
ہاں بالکل، یہ انسان کے اپنے پہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا آپ سے، وکاس جو لڑکا تھا وہ کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی جو فزیکلی کسی کو وزٹ نہیں کیا، اس مطلب آن لائن یوٹیوب کے آن لائن سیکھا ہے سب. اور ہر انسان کے اندر اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنا نالج ہوتا ہے اس کا، وہ کر سکتا ہے بیٹھ کے. انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہم جب یوٹیوب پہ موویز وغیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں، گانے ڈھونڈ لیتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جب فلاں کریں یہ کریں وہ کریں، تو کیا نالج کی طرف ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. ارننگ کی طرف آنا چاہیے، اسکلز کی طرف آنا چاہیے. میرے خیال میں جو آج کے دور میں ہم یہ بھی ساتھ بات کرتے چلیں، جہاں تک میرا بھی 8 سال ایکسپیرینس ہے آن لائن میں، تو سب سے زیادہ جو ہمیں ٹائم ویسٹ ہم کرتے ہیں ہم فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، جو کہ ویلیویبل چیزیں نہیں ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو لیکن سر آپ کو جیسے کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد میں انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے، تو اگر آپ آئیڈیا دیں کہ کب آپ کو یہ فیل ہوا تاکہ وہ بھی جانیں، کب آپ کو یہ فیل ہوا کہ ہمیں فائیور پر، اپ ورک پر یا کسی پرسنل کلائنٹ کو میں سروسز دینے کے قابل ہو چکا ہوں؟ اچھا، اس کا تعلق نا تھوڑی سی ذمہ داری کے ساتھ بھی ہے اور تھوڑا انٹرسٹ کے ساتھ بھی ہے. ماشاءاللہ. کہ جب آپ سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا انٹرسٹ اگر بڑھ رہا ہے، دن بہ دن بڑھ رہا ہے، کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. آپ خود بخود صرف ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، آپ گھر جا کے ٹیوٹوریلز بھی دیکھ رہے ہیں، آپ دوسری لینگویجز کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ انگلش والا بندہ کیا بتا رہا ہے، وہ انگلش میں کیا بتا رہا ہے، اردو والا بندہ اردو میں کیا بتا رہا ہے. واہ کیا وہ گھر جا کے بھی آپ انٹرسٹ بلڈ کر رہے ہیں، وہاں جا کے بھی آپ کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر آپ کا جب انٹرسٹ بڑھے گا نا، تب آپ کو سیکھنے میں تھوڑی سی اور آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی اور آپ سیکھیں گے تھوڑا سا سپیڈ سے. اب جب سپیڈ سے آپ سیکھیں گے تب آپ میں ایک ذمہ داری خود بخود جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ جو میں کام سیکھ رہا ہوں اس سے جو میں بناؤں گا وہ اتھینٹک ہونا چاہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے اور اگلے بندے کے لیے یوزفل ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں ایک ایسی چیز بنا لوں جو مجھے تو بہت پیاری لگ رہی ہے لیکن وہ یوزفل نہیں ہے، سامنے والے پرسن کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے، اٹریکٹیو نہ ہو. ہاں تو پھر اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. وہ یوزفل بھی ہونی چاہیے، پروفیشنل بھی ہونی چاہیے، اچھی دکھنی بھی چاہیے، وہ سب کچھ. اور یہ سب کچھ بنے گا آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ سیکھنے کے بعد. وہ ذمہ داری جب آپ کو آئے گی آپ کو خود بخود فیل ہوگا کہ میں سیکھ بھی رہا ہوں بہت اچھے سے، میرا انٹرسٹ بھی بلڈ ہو رہا ہے اور مجھے یقیناً اب کلائنٹس کی طرف جانا چاہیے. اچھا، مین ٹو سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں یا کہیں پر بھی اگر ادارے میں نہیں بھی جاتے تو ہمارا پرسنل انٹرسٹ مور مطلب امپورٹنٹ ہے، فیکٹر ہے ہمیں اس لرن کرنے میں، جتنا بھی یا گرافک ڈیزائننگ کی جو فیلڈ ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جب آپ کو فائیور، اپ ورک یا گرو یا 99 ڈیزائن، کوئی بھی فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ہے یا پرسنل کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ اس کو جو ڈیزائننگ کا پروسیس ہے وہ آپ کا کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع سے لے کر اینڈ تک ہمیں بتائیے گا تاکہ دیکھنے والے بھی اس سے لرن کر سکیں. جی بالکل. اس کے لیے میرا پروسیس یہ ہے کہ پہلے میں کلائنٹ کی نیڈز کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں اس کی نیڈز کو یہ اس طرح سے کہ میں اس کو جج کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں باتوں سے کہ اس کو کس طرح کا ڈیزائن چاہیے. ویری گڈ. ڈیزائن کی کافی ساری ہوتی ہیں، سینسز ہوتی ہیں، ان کے تھیمز ہوتے ہیں، سب کی اپنی لائکنگ ہوتی ہے. تو پہلے تو میں جج کرنا چاہوں گا اسے کہ وہ کس طرح کے ڈیزائن چاہے گا. اس میں کوشش کروں گا کہ اس سے کچھ ایگزامپلز منگوا لوں میں، تو کچھ سیمپلز مطلب وہ سیمپل کے طور پہ آپ کو دے دے کہ جس سے مجھے یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس کو کس قسم کے ڈیزائن اچھے لگتے ہیں. صحیح. تو جب وہ سیمپل وغیرہ دے دے گا پھر اس کے متعلق میں اس کی تھوڑی سی نالج ہو لوں گا، وہ کس کمپنی پہ کام کر رہا ہے، ان کی کمپنی کیا کرتی ہے، ان کے ٹائٹلز کیا ہیں، ان میں کون سی پکچر وہ یوز کر رہے ہیں، کیا وہ جو پکچر یوز کر رہے ہیں وہ کوئی ولگر تو نہیں ہے، کوئی پورنوگرافی کو پروموٹ کرنے والی چیز تو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی گندا مواد نہیں بنانا. اب گرافک جیسے میں نے وہ پہلے ذکر کیا آپ کو کہ ذمہ داری بھی ہے ایک. یہ ذمہ داری صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ نے کمپنی کو اوپر ہی لے کے جانا ہے بس وہ جیسی مرضی ہو، نہیں، آپ کی ذمہ داری اس لحاظ سے بھی ہونی چاہیے کہ آپ دین اسلام میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایسی چیزوں کو ہی آگے لے کے چلیں جو آپ کو یہ شو ضرور کریں کہ آپ تھوڑے سے ڈیسنٹ ڈیزائنر ہیں اور پروفیشنل ڈیزائنر، آپ کے ہاتھ میں وہ ولگیرٹی نہیں ہے. تو کوئی یہ نہ کہے ڈیزائن سمجھ کے یار کتنا گھٹیا ڈیزائن ہے، یہ فلاں ڈیزائنر نے بنایا. مین ٹو سے کہ سر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آن لائن ارننگ ہے اس میں بھی وہ آپ کو حساب حرام اور حلال والا رکھنا چاہیے. جی جی بالکل، اور ہونا بھی چاہیے، میرے لحاظ سے بھی ہونا چاہیے، ویسے بھی انسان کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سا ٹول، جیسے ایڈوب السٹریٹر ہے، ایڈوب فوٹو شاپ ہے،
اس کے علاوہ بہت سارے آن لائن ٹول ہیں, کینوا ہے, مڈ جرنی ہے, لینارڈو ہے, اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں گرافک ڈیزائننگ میں. تو آپ کون سا ٹول سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں اور ہیلپ وغیرہ کون سے ٹول سے لیتے ہیں؟ اس میں نا ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے پروجیکٹ پہ. اب پروجیکٹ اگر فوٹوگرافی کے ریلیٹڈ ہے, تھوڑا سا اس میں فوٹو شاپ یوز ہو رہا ہے, تو وہ یقیناً ہم اس میں فوٹو شاپ یوز کریں گے. اگر پروجیکٹ تھوڑا لوگو ٹائپ اور برانڈنگ ٹائپ اور پیٹرن ٹائپ کی طرف جا رہا ہے تھوڑا سا, تو پھر اس میں یقیناً ہم السٹریٹر کی طرف چلے جائیں گے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم اس سافٹ ویئر میں ہی ڈیزائن چاہتے ہیں, تو پھر ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کو فوٹو شاپ, السٹریٹر, کینوا کس میں چاہیے. تو جو وہ ڈیمانڈ کرے, اگر اس میں پاسبل ہے تو ہم ضرور اس میں ڈیزائن کر دیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ. اب آپ سے کچھ انڈسٹری لیول کے کوسچن بھی کریں گے. اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب اب ہم جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کو فائیور یا اپورک یا کہیں سے بھی کوئی پرسنل کلائنٹ آپ کو آرڈر دیتا ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پہلے آپ کو ایک میسج آتا ہے فائیور پہ کہ یور ڈیزائن از سو گڈ, اور اس کے بعد میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹس وی ڈسکس دا چینجز ٹمورو, ہم کل ڈسکس کریں گے. تو کیسا فیل ہوتا ہے تب, کیونکہ یہ فری لانسنگ کا پارٹ ہے. یہ بالکل پارٹ ہے, اور یہ اکثر ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس ٹائم کی فیلنگ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ فیلنگ بالکل وہ فیلنگ بہت سخت فیلنگ ہوتی ہے. اب یہاں پہ اب کیسے بیان کریں, وہ غصہ تو آتا ہے اسے یقیناً اس چیز پہ, لیکن اب اس چیز کو ہینڈل کرنے کی مطلب بھی کی ہوئی ہے, کوشش بھی کی ہوئی ہے. اب آپ کو آ گئی ہے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. اس کا میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس قسم کے پروجیکٹس ہیں جو کلائنٹ کو نا تھوڑے سے ٹیکل کرتے ہیں کہ یہ چیز ان کو پسند نہیں آئے گی. تو اس کے لیے میں پروجیکٹ لینے سے پہلے ان کو سیمپلز دکھا دیتا ہوں کہ اگر ایسا کام ہوا تو آپ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس سے میں جج کر لیتا ہوں کہ اگر وہ ویسا کام پسند کر لیں گے تو پھر میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے, میں ویسے ہی کام کر لیتا ہوں. صحیح ہے. اب آپ سے کچھ ہم کوشچن کرتے ہیں کہ لیٹس سپوز جب آپ اس فیلڈ میں آئے 2018-19 میں آئے آپ اس فیلڈ میں, اس میں ہاں تب گرافک ڈیزائننگ میں جو چیزیں تھیں اور آج کے دور میں, کیونکہ بہت زیادہ اور بھی ٹولز آ چکے ہیں, تو تب گرافک ڈیزائننگ کو سیکھنا آسان تھا یا آج آسان ہے؟ صحیح سے آپ نے بالکل 100% بتانا ہے کہ کب وہ تب زیادہ مشکل تھا یا آج مشکل ہے. آج بہت ایزی ہے. اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہے تو آج تو اتنے ٹولز آ گئے ہیں بے تحاشا. اے آئی سے ریلیٹڈ اتنے ٹول آ گئے ہیں کہ اگر میں آپ کو نہیں بتا رہا یا کوئی اور بندہ آپ کو نہیں بتا رہا, آپ اے آئی سے پوچھیں کہ مجھے یہ فلانی اسکل سیکھنی ہے, میں کیسے سیکھوں, مجھے اس کے ریلیٹڈ کوئی یوٹیوب چینل سجیسٹ کر دو. یا وہ خود اتنا اسے نالج ہونا چاہیے کہ مجھے کیا ٹائٹل لکھوں گا تو کیا ویڈیو آئے گی. جب اسے سانگ نکالنا آ رہا ہے, جب اسے مووی نکالنی آ رہی ہے, تو اسے یقیناً اسکل کے ریلیٹڈ بھی چیز نکالنی چاہیے, اس کو اسکلز کا نالج لینا بھی آنا چاہیے. تو وہ آج تو اتنی آسانی ہو گئی ہے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے, اتنے اچھے ٹیچرز وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے پورے کورسز بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ ایک سے شروع ہو جائیں اور اینڈ تک چلیں انشاءاللہ آپ بہت اچھے. میرے خیال میں سر آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے میں تھوڑا سا یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں جتنے بھی بچے آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اس ادارے میں, یا ویسے بھی ہمیں آن لائن دیکھنے کو ملتے ہیں, اللہ نے ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل رکھی ہے, مہارت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی, بس تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. بالکل ایسا. اور جس نے اس کو پا لیا وہ سمجھ لیں کہ اس فیلڈ میں, اگر وہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ ہے, کچھ بھی ہے, مہارت ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کو تلاش کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور جب آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی میں نے تصویریں بھی دیکھیں کہ آپ وہ پرائمری لیول پہ بھی, مڈل لیول پہ بھی آپ نے وہ گرافک ڈیزائننگ جو امیجز بناتے ہیں اور اس میں بہت اچھے تھے, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی فیلڈ یہی بنتی تھی. تو ایسے ہی ہمیں اپنے بچے کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ سر پاک پتن میں لوگ کورل ڈرا کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹلی لوگ اسی کو گرافک ڈیزائننگ کہتے ہیں, اور پرانے جتنے بھی یہاں پر لوگ ملتے ہیں وہ کورل ڈرا صرف یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ میں اگر سیکھنا ہو تو کون سا ٹول سیکھنا ہے, کورل ڈرا یا آپ کو اڈوب السٹریٹر یا اڈوب فوٹو شاپ. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کورل ڈرا یوز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل وہ آلریڈی انہوں نے یہ کام سیکھا ہوا ہے, تو کیا وہ فائیور, اپ ورک, فری لانسنگ کے کسی پلیٹ فارم پر یا پرسنل کلائنٹ, انٹرنیشنل کلائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان میں تو لوگ کام کروا رہے ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں؟
اب جیسا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ جب ڈیل کرنا ہے جی جی تو کیا کورل ڈرا والا بندہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں. اب پاک پتن میں بیٹھا ہے شخص جس نے کورل ڈرا پہ کام کیا ہے, جی اگر تو اس نے صرف یہاں کی فلیکسز ڈیزائن کی ہیں پھر وہ کام تو کر سکے گا, لیکن اس کو کام میں امپروومنٹ لانا پڑے گی. صحیح. اور اس کے لیے اس کو ٹرینڈز دیکھنا پڑیں گے اور ڈیزائنز دیکھنا پڑیں گے جو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہے ہیں. جی جی اب اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے پلیٹ فارم پہ جانا چاہ رہا ہے. اگر وہ فائیور پہ جانا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فائیور کو اسٹڈی کرے کہ فائیور پہ کس طرح کے ڈیزائن بن رہے ہیں. اگر اس طرح کے ڈیزائن وہ بنا سکتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ وہ اس ڈیزائن کے ریلیٹڈ اس کا کام ہو سکتا ہے, تو وہ کورل ڈرا سے یقیناً کام کر سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور وہ کنفرم کر لے جب بھی کلائنٹ کے لیے وہ پروجیکٹ لینا شروع کرے تو اس سے یہ ضرور ذہن میں اسے رکھنا چاہیے کہ کلائنٹ کو کورل ڈرا کی فائل چاہیے یا صرف امیج چاہیے. صحیح. اگر تو اسے امیج کے ساتھ السٹریٹر کی فائل چاہیے, فوٹو شاپ کی فائل چاہیے, جیسے سورس فائل کہتے ہیں, تو وہ یقیناً مشکل میں آ جائے گا. اگر اس کو نہیں کنسرن کہ میری جو فائل بن رہی ہے وہ کورل ڈرا میں بنے یا السٹریٹر میں بنے, تو وہ کام کر سکتا ہے اس کلائنٹ کے ساتھ. وہ ایزیلی اس کو فائنل پروڈکٹ سے مطلب ہے, اس کو جے پی جی دے اور وہ کام سٹارٹ کرے. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ایک اچھے ڈیزائنر اور ایک گریٹ ڈیزائنر میں کیا فرق ہے, کیونکہ ایک لاجیکلی یہ کویسچن ہے اور میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ہمارے جتنے بھی گرافک ڈیزائننگ میں جو آلریڈی لوگ ہیں یا جو نیو آنے والے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اچھا ڈیزائنر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ مارکیٹ میں چلتے ہیں, آپ کسی دکان میں جاتے ہیں یا کسی پلازا وغیرہ کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ ڈیزائنز نظر آتے ہیں جو عام بندے کو اچھے لگتے ہیں. وہ ایک اچھے ڈیزائنرز نے بنائے ہوتے ہیں. لیکن ایک طرح جب ڈیزائنر کوئی وزٹ کرتا ہے اور جو چیز ڈیزائنر کو تھوڑا سا امپریس کرے, جو پہلے سے گرافک ڈیزائنر ہو اور وہ اس کو امپریس کر رہی ہے, وہ اس سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گیا اور اس کے پیچھے کی سٹوری کو ریڈ کرنا شروع کر دیا. بظاہر عام لوگوں کے لیے وہ صرف ایک چھوٹا سا آئیکن ہے, لیکن ایک ڈیزائنر کی نظر سے وہ ایک سٹوری بن گئی ہے پوری, اس کے پیچھے ایک پوری تھیوری ہے. جیسے ایپل کا لوگو یقیناً آپ نے ذکر کیا. اب وہ ایپل کا لوگو دیکھ لیں, اور ایپل کے ساتھ جو بائٹ کی ایک سٹوری ہے نا, وہ عام لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, وہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس اس نے ایپل کھایا اور وہ بن گیا. حالانکہ اس کا تعلق بائٹ سے, اور بائٹ جو ہے وہ اردو والا بائٹ لینے والا نہیں ہے, وہ بائٹ ڈیجیٹل دنیا کا بائٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں. صحیح, وہ والا بائٹ ہے, اور وہ ڈیجیٹل کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اور اس کو ایپل کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کر کے وہ ایک سٹوری بلڈ کی ہے. جو ایپل کا لوگو اتنا فیمس ہے اور اس کے پیچھے کی سٹوری صرف ڈیزائنر ہی دیکھ سکتا ہے, عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. تو وہ ایک گریٹ ڈیزائنر کا کام ہے. بس اچھے ڈیزائنر میں اور گریٹ ڈیزائنر میں یہی فرق ہے کہ وہ عام لوگوں کو امپریس کرنا اور ایک ڈیزائنرز کو امپریس کرنا. ویری گڈ, کیا بات ہے, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اب آپ سے سر ہم کچھ انسپائرنگ کویسچن کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سپوز ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد میری بہت ہی پیاری آڈینس پاک پتن کے لوگ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کی جو فیلڈ ہے اس میں آنا چاہتے ہیں, تو ایک جو بگنر ہے اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے, کہاں سے اسے لرن کرنا چاہیے؟ یوٹیوب سے, ای روزگار سے, یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے؟ کہاں سے وہ لرن کر سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں پر جائے؟ اگر پیسے ہیں, انویسٹ کر سکتا ہے, تو کہاں پر وہ انویسٹ کرے؟ اچھا, اس میں کافی زیادہ فیکٹرز آ گئے ہیں, پیسہ اور ایجوکیشن اور ادارے اور یہ وہ. اب جو بندہ چاہ رہا ہے کہ میں فری میں کروں جی, اور اس میں بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ وہ اگر تو ایجوکیشن اس کی بیچلر لیول پہ ہے, 16 ایئر ایجوکیشن اس کی ہے, اچھا بی ایس وغیرہ ہے, بی ایس کیا ہوا ہے یا اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا بی اے کیا ہوا ہے, تو وہ ای روزگار کی طرف جا سکتا ہے. اچھا, وہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے. اور اگر اس کی ایجوکیشن تھوڑی کم ہے, اب ایجوکیشن وہ اس نے ایف اے کیا ہوا ہے یا انٹر میں ہی ہے ابھی, تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ انٹرنیٹ کا یوز کرے. یوٹیوب بڑا پڑا ہے, یوٹیوب سے ایسے کورسز سٹارٹ کرے جو کمپلیٹ کورسز ہیں. ان لوگوں نے پلے لسٹ بنائی ہوتی ہیں, ہمارے بہت فیمس ہیں پاکستان کے جی ایف ایکس مینٹور ہیں, انہوں نے گرافک ڈیزائن کے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرز ہیں اس پہ بھی پلے لسٹ بنائی ہے اور گرافک ڈیزائن کی تھیوری پہ بھی بنائی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ سر ارسلان علی ہیں,
وہ بھی پاکستان کے ہیں. پاکستانیوں کو دیکھیں, آپ کو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو اردو لینگویج بہت آسانی سے سمجھ آئے گی, اور ان کا جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا, تو وہ کام کر سکتا ہے. اب جس کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا, تو سوری ٹو سے وہ اس فیلڈ میں ابھی فی الحال نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اس میں اب ہلکی پھلکی تو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب انٹرنیٹ پیکج تو آپ نے لگانا ہے, لیپ ٹاپ تو آپ نے لینا ہے, مطلب اس کے لیے سر ایک جو بچے ہیں وہ پب جی کے لیے 50,000 کا موبائل لے لیتے ہیں. ہاں, لیکن ہم نے بھی ایسے کیا, سب نے جو بھی آج آن لائن ارننگ کر رہے ہیں, کچھ بھی کما رہے ہیں, لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ 2 دن کی کہانی ہے, بس آج جاؤ کہیں پیسے دو, وہ کورس کروائے گا, کوئی ایسا الادین کا چراغ ہے جو آپ رگڑیں گے اور پیسہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا. مین ٹو سے کہ آپ 30,000 انویسٹ کرنے کے بعد 50,000 انویسٹ کرنے کے بعد جو آپ نے کسی ادارے کو دیا, اس کے بعد میں بھی آپ کو لرن کرنا, سیلف لرننگ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے, جو کہ کرنا ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کوشچن ہے کہ جیسے ہمارے سننے والے انڈر میٹرک بھی ہو سکتے ہیں, مڈل پاس جسے کہتے ہیں, میٹرک پاس بھی ہو سکتے ہیں, انٹرمیڈیٹ بھی ہے, یا بیچلر یا مطلب BS کمپلیٹ ہوگا, MPhil ہوگا یا PhD. کس سیلف لرننگ کا کیا رول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارمل ایجوکیشن کتنا کردار ادا کرتی ہے؟ فارمل ایجوکیشن بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. جتنی ایجوکیشن آپ کی کم ہوگی اتنی زیادہ آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوں گی انڈرسٹینڈ کرنے میں جو آن لائن ڈیٹا موجود ہے. جو آن لائن ڈیٹا موجود ہے اس میں کئی ایسی ورڈنگ وہ یوز کرتے ہیں, کئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کا ایجوکیشن کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں ابھی جو فیل ہوگا نا, جو ہم فیل کا لفظ بھی آپ دیکھ لیں, شیڈو کا لفظ دیکھ لیں, کوئی بھی پریٹینڈ کا لفظ دیکھ لیں, کچھ بھی ہیڈ شاٹ کا دیکھ لیں. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پروفیشنل فیلڈ میں الگ ہوتی ہیں جی, اور عام اگر فارمل ایجوکیشن جس کی کم ہے اسے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی. وہ چاہے گا کہ اب مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اب اس کو میں سرچ کروں الگ سے, پھر وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہوگا. لیکن اگر وہ بچہ محنتی ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, تو وہ کر سکتا ہے. اگر اس کو یہ بھی نہیں ہو رہا, اس سے وہ سمجھ نہیں آ رہی کئی لفظوں کی, وہ یقیناً اسے کسی ادارے کو جوائن کرنا چاہیے. تو وہ کسی ادارے کو جوائن کرے اگر اس کی فارمل ایجوکیشن کم ہے. تو پاک پتن میں بھی کافی زیادہ ادارے ہیں, جیسے آپ کا بھی ڈیجیٹل پاک پتن کا ادارہ ہے, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, آپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اب ایسے ہی وہ کئی ادارے اس کی سکلز کے ریلیٹڈ, جو بھی اسے سکل سیکھنا ہے اس کے ریلیٹڈ وہ سوری سرچنگ کرے, تھوڑا سا گھومے پاک پتن میں, کوئی ایسا ادارہ ڈھونڈے جہاں پہ وہ اسے فزیکلی سکھا سکیں, کیونکہ اس کی ایجوکیشن کم ہے. اب اگر اس کی ایجوکیشن اچھی ہے تب اس کے پاس آپشن زیادہ بہتر ہے کہ وہ آن لائن کی طرف آئے. وہ آن لائن ڈیٹا مواد اس کو بہت زیادہ مل جائے گا, اور وہ یوٹیوب وغیرہ سے, یوڈیمی سے, جہاں سے بھی اسے کورسز ملتے ہیں وہ فری آف کاسٹ, اس کو کورسز کی کوئی پیمنٹ نہیں دینا پڑے گی. انٹرنیٹ پیکج ہی لگانا, جو کہ وہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ پب جی کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں, اور اسکل سیکھنی ہو تب نہیں ان کے پاس ہوتے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ یہاں پر آپ سے بھی مشورہ لینا چاہوں گا, اور خاص طور پر اپنی پیاری آڈینس کو بھی گائیڈ کرنا چاہوں گا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے, ہماری اسپیشلائزیشن کمپیوٹر سائنس کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتے. جیسے لیٹس سپوز اگر میری فیلڈ دیکھیں تو میری SEO کی ہے, تو گرافک ڈیزائننگ تو میری فیلڈ نہیں ہے. تو میں یہاں پر آپ بہت سارے ادارے دیکھیں گے, جیسے آپ نے مشورہ دیا کہ ایک اچھا ادارہ, تو میں یہاں پر گائیڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے پاس بھی بچے بہت سارے آتے ہیں جنہوں نے امیزون کا کام کرنا ہے. اب ہمارے ابھی تک سٹل ہم نے امیزون کے کورس سٹارٹ نہیں کروائے, جو کہ 2-3 سال سے لوگوں نے کافی امیزون کر کے پیسہ کمایا. ہمارا بھی ایک یہاں پر یہی موٹیو ہے, جیسے آپ کو ہم سامنے لے کر آئیں کہ گرافک ڈیزائننگ کا آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اسکل ہے, تو ہم ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو سجیسٹ کریں کہ جو اس فیلڈ میں پروفیشنل ہو. لیکن پاک پتن میں اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو اکیڈمک جتنا بھی جو انسٹیٹیوٹ تھے وہ بند ہو چکے ہیں. اب انہوں نے سامنے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ یہاں پر آن لائن کورسز بھی کروائے جاتے ہیں, جو کہ 1 مین اور فل آرمی والا چکر ہے کہ ایک ہی بندہ وہ سارے کورسز کروا رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہماری آڈینس کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ ہمارا موٹیو ہی یہی ہے کہ جیسے میں SEO کا ہمارا اور ویڈیو کریشن کا ہمارا کام ہے,
تو اس میں جتنے بھی کورسز آتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں وہ تو ہم یہاں پر کرواتے ہیں. اس کے علاوہ آج تک جو بھی پاک پتن میں بندہ آیا تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی وہ ادارہ کرواتا ہے، آپ ادھر سے کر لیں. تو کیا اس کے بارے میں یہ ضروری ہے ہمارے پاک پتن کے لیے؟ جی بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. اس سے کافی زیادہ لوگ اسکیم ہو رہے ہیں. جی جی. اب ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جب وہ وزٹ کر رہے ہوں ادارے کو تو وہ جو سکلز ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ ہم یہ سکلز سکھا رہے ہیں. جی جی. اس میں مارکیٹنگ بھی ہے، SEO بھی ہے، ورڈ پریس بھی ہے، ویب ڈیولپر بھی بنا رہے ہیں، گرافک ڈیزائنر بھی بنا رہے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ بھی بنائی جا رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سکھائی جا رہے ہیں. اب وہ اس کا اتنا کوشچن تو وہ پوچھ سکتا ہے، اتنی ہمت تو کانفیڈنس تو اس میں ہونا چاہیے کہ سر یہ جو ڈیزائننگ کا کورس ہے یہ کون کروا رہا ہے، اور یہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے یہ کون کروا رہا ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کون کروا رہا ہے. اگر تو اس کے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی شخص ہے کہ میں ہی کروا رہا ہوں یا یہ ٹیچر ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہی کروائے جا رہے ہیں، پھر اسے وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. میرا مشورہ یہی ہے کہ وہاں پہ اسے نہیں لرننگ کرنی چاہیے. اس سے چاہیے ایک ایسا بندہ جو کسی ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہو اور کچھ عرصے سے کام کر رہا ہو اور تھوڑا ایکسپیرینس ہو اس کے پاس ہو اور اسی فیلڈ میں وہ ماہر بھی ہو. پھر اسی سے اسے سیکھنا چاہیے. جو ایک ہی بندہ کافی زیادہ فیلڈز کو لے کے چل رہا ہے وہ یقیناً کر رہا ہوگا کام، اللہ جانے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن وہ اس میں پروفیشنل نہیں ہو سکتا اور اچھا نہیں ہو سکتا. پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں. بالکل وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ ایک ہی بندہ سارے کام کر سکے، ایسا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا کریٹیو ہونے کے لیے اور ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو فریش بھی تو رکھتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جو 2019 میں چیزیں پسند کی جاتی تھیں وہ آج 2024 میں نہیں کی جاتی. تو آپ اپنے آئیڈیاز کو کیسے فریش رکھتے ہیں؟ کیسے کون سے یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں؟ کون سے فیس بک پیج کو فالو کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کوئی بکس وغیرہ بھی ریڈ کرتے ہیں؟ یہ ایسے کر لیں کہ آپ نا یہ دیکھ لیں کہ ٹرینڈز کو اگر فالو کرنا ہے یا گرافک ڈیزائننگ کو ہم نے تھوڑا سا نالج میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے 1-2 ایپلیکیشن ہیں جیسے کہ پنٹرسٹ ہے اور بیہانس ہے. ان پہ ڈیزائنرز پروفیشنل بیٹھے ہیں کافی زیادہ، تو ان کے ڈیزائنز کو بعض اوقات جب ٹائم ملے دیکھتے رہتے ہیں. اور یوٹیوبرز میں بھی کافی یوٹیوبرز ہیں آج کل ایکٹیو ہیں. ہمارے سر ارسلان علی وہ کافی زیادہ چیزیں وہ اب نئی لا رہے ہیں. تو اس کے بعد انڈیا سے ہیں رجیو مہتا، اور انڈیا سے ایک اور پکس امپرفیکٹ کا چینل ہے، اور اسی طرح سے 3-4 چینل اور ہیں. تو جیسے انگلش کا ہے ستوری گرافکس. تو ان چینلز کو جب بھی ٹائم ملے، جب بھی تھوڑا بہت بھی چاہے ٹائم ہو تو ویلیو دے رہے ہیں. ہاں ٹائم اگر تھوڑا بھی ہو ہمارے پاس تو اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے یہ کہ میں ٹک ٹاک پہ چلا جاؤں اور وہاں پہ ریلز دیکھتے دیکھتے شام ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ ٹیوٹوریل ضرور دیکھ لوں تاکہ ٹک ٹاک دیکھنے کا بھی میرا جو ہے نا وہ افسوس نہ ہو مجھے. اچھا ویسے تو آپ نے ٹائم کی بات کی، ٹائم تو کسی کے پاس اس دور میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ گھر میں کوئی فارغ بیٹھا تو اس کے پاس بھی سر ٹائم نہیں ہے. اچھا سر آپ کا جیسے آپ نے فائبر سے سٹارٹ کیا تھا فری لانسنگ کا، جو بھی آپ نے جو تھا آپ کا بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو وہاں پر آپ کو سب سے مشکل پروجیکٹ کون سا ملا اور اس کو آپ نے کیسے سامنا کیا، کیسے فیس کیا، اس کو کیسے ڈسپیوٹ ہوا یا ویسے ہی آپ نے اس کو فلفل کر لیا؟ مطلب کوئی ایسا آپ کو سچویشن بنی پہلے آلریڈی؟ ایسے 3-4 پروجیکٹس ایسے آئے ہیں صحیح، جو مطلب جنہوں نے خاصا تنگ کیا ہوا آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے وہ. اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ میں نے فیل کیا ہے کہ جو 1-2 تھے نا وہ سستے تھے تھوڑے پروجیکٹ. صحیح. اور وہ سستے ہونے کی وجہ سے ہی شاید مجھے لگتا ہے انہوں نے تنگ کیا. اور ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو پسند ہی نہیں آ رہا تھا بندے کو. پھر میں نے ڈیزائنر بھی چینج کیا لیکن پھر میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ کام کروانا نہیں چاہ رہا کہ بس تنگ ہی کر رہا ہے. تو پھر وہ ڈسپیوٹ ہی کیا تھا، کینسل ہی کیا تھا ہم نے بعد. اچھا یہاں پہ سر میں کچھ بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے SEO کے سروسز وغیرہ ہم بھی دیتے ہیں تو پاکستانی جیسے ایک بہت سارے ہمارے جاننے والے اور بہت ہی اچھے لوگ، نائس پرسنالٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اپنے جو لیکچرز ہیں وہ انگلش میں بنائیں. ایک تو آپ کو لوگ جو ملیں گے وہ انٹرنیشنل لوگ ملیں گے آپ کو، اور وہاں پر واقعی بہت زیادہ آپ ارن کر سکتے ہیں. پاکستانی اگر ہم کوئی کلائنٹ لیتے ہیں تو ایک تو ہم ان سے کم چارج کرتے ہیں، دوسرا وہ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز پر وہ بار بار ریویژن لے رہا ہوتا ہے، ریوائز کروا رہا ہوتا ہے اس چیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیادہ نخرے بھی اسی کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن پھر بھی سر آپ سے بھی ہم یہی کہیں گے اور ہمارا بھی موٹیو یہی ہے کہ ہم نے پاکستانی ہوتے ہوئے
ہم نے پاکستانیوں کے لیے اپنی سپورٹ کو بند نہیں کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ سر جو سب سے موسٹلی لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اور اتنی باتیں ہم نے کہیں، تو آپ کی ایک منتھ کی ارننگ کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو آپ کا منتھ جسے کہتے ہیں نا تگڑا، تو وہ تگڑا منتھ آپ کا کتنی ارننگ آپ نے ڈالر ڈیجٹ کی صورت میں آپ نے بتانی ہے. یہ دیکھیں، یہ سوال جو ہے نا یہ بہت کریٹیکل بھی کہہ لیں، اور یہ تھوڑا پرسنل بھی ہو جاتا ہے. اب جو کہتے ہیں نا کہ عورت سے عمر نہ پوچھیں اور بندے سے اس کی کمائی نہ پوچھیں، تو اسی طرح سے ہی اب یہ ایک اور بات اس میں آ جاتی ہے کہ جب بھی انسپریشن لے رہے ہو نا، تو اس کی فائنل سٹیج تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے آپ انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں، اس کی سٹارٹنگ ایج کو بھی ذہن میں رکھا کریں، اس کی دورانیے کو بھی ذہن میں رکھا کریں. اب اگر میں ارننگ یہاں پہ جتنی بھی بتا دیتا ہوں، اب وہ ارننگ میری کتنے سالوں بعد ہوئی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. جی انشاءاللہ رکھیں گے. آپ ہمیں ارننگ ضرور بتائیں. جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں ایگزیکٹ ارننگ تو اس میں ہوتی ہی نہیں ہے. فلیکچویشن آتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی آن لائن ارننگ. بالکل ایسے ہی ہے، یہ آرڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. تو ایوریج آپ کر لیں $600 کر لیں، $700 کر لیں. اور میکسیمم میرا منتھ گزرا تھا پچھلے سال آئی تھنک جنوری میں، یا اسی سال جنوری میں، تو وہ $2000 ماشاءاللہ کی طرف میں چلا گیا تھا. اس کے بعد ایوریج $600 $700 $500، کبھی 1000 ہو گئی، کبھی 800 ہو گئی، کبھی یہ اب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اچھا سر، میں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی لاسٹ ٹائم، تو وہاں پر انہوں نے یہ شیئر کیا تھا کہ مطلب یہ نا ان سے پوچھا کہ یار آپ نا ویڈیو بناتے ہو، ویڈیو بنانے کے بعد آپ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں نا $10. اور آپ کی بات کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا نا ڈیوریشن کا، اس پہ یہ بہت ہی اچھی مثال ہوگی، تو میں نے کہا یہاں پر میں ایڈ کروں. میں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھی، وہاں پر وہ نا کوئی دکان پہ جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ یار آپ نا ویڈیو بناتے ہو، آپ کہتے ہو کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا $10 کماؤ یا $20 کماؤ، تو پاکستانی اتنے روپیز بنتے ہیں، تو کیا یہ واقعی ریئل ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں کماتا ہوں، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. اس نے کہا فار ایگزامپل آپ میں ہی یہاں پر ہم نا مثال لے لیتے ہیں، آپ سے جو میں نے کام کروایا، ابھی کام کتنے وہ دیر کا تھا، تقریباً اس کے 15 سے 20 منٹ اس چیز کو ٹھیک کرنے میں لگے. اس کے بعد میں اس نے کہا آپ نے میرے سے کتنے پیسے لیے، اس پہ خرچہ کتنا ہے، اس نے کہا 20 سے 30 روپے، اور اس سے $500 میں نے چارج کیے آپ سے، مطلب اٹ مینس کہ $480 اس نے کمائے، کتنے 15 منٹ میں. تو کیا میں کہتا میں اس پہ ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ میں 15 منٹ کے اندر $480 کماؤں؟ ہرگز نہیں. تو اب وہاں پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے جتنا بھی کام وہ کاریگر بنا، وہ اس سٹیج تک پہنچا تو وہ ایک لیول تھا اس کا، ٹھیک ہے. تو آج وہ اس لیول تک پہنچا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آج وہ 1 گھنٹے کے اندر $480 کما رہا ہے، مطلب 15 منٹ میں 15 منٹ میں $480 کما رہا ہے. تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ کون کون سے پلیٹ فارم پر اپنی جو اسکل ہے وہ وہاں پر آپ سروسز دے رہے ہیں، تو وہ کون کون سے پلیٹ فارم ہیں، آپ ہمیں وہ بھی بتائیں تاکہ ہمارے جو جتنے بھی آڈینس ہے سننے کے بعد میں ان پر وہ ٹرائی کرے، چیک کرے. فرسٹ آف آل تو وہ انہیں کہاں پر ٹرائی کرنا چاہیے جہاں پر آسانی سے آرڈر مل جائے، آسانی سے کلائنٹ مل جائے. جیسے لنکڈ ان کلائنٹ ہنٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، فیس بک بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے، مطلب اس پر جانا چاہیے، یا کوئی فیس بک یا کوئی سوشلزم میں جو بھی ویب سائٹس آتی ہیں. اچھا، اس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ ذمہ داری کے ساتھ بھی ذکر ہے اس کا، اور تھوڑی سی پروفیشنلزم ہی آپ کے اندر آئے گی. جی اور اب ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ اس کو آرڈر کی کتنی نیڈ ہے. اگر ایک شخص تو اپنے جیب کا خرچ کے لیے ایک ینگ بوائے ہے، کوئی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ اپنے جیب خرچ بڑھانے کے لیے وہ آرڈر ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، اب وہ کرے گا یہ کیا کہ جو پلیٹ فارم ہم اسے بتائے ہیں، اب جس پہ ذمہ داری اتنی نہیں ہے، وہ ینگ ہے تھوڑا اور وہ جیب خرچی بنانا چاہ رہا ہے، تو وہ لمیٹڈ پلیٹ فارمز پہ ہی رہے گا. جتنے جو پلیٹ فارم اسے بتائیں گے اسی پہ ہی وہ رہے گا. اب چاہیے اسے یہ تھا کہ سر ہمیں اس پلیٹ فارم سے ارننگ نہیں ہوئی، ہمیں نیکسٹ بتائیں. اس سے ارننگ نہیں ہوئی، کیا میں نیکسٹ کسی اور پلیٹ فارم پہ ٹرائی کر لوں، کیا کسی اور پہ کر لوں. اب اس میں بے تحاشا ہے، وہ فیس بک پہ آئے، فیس بک سے نہیں مل رہا، لنکڈ ان پہ جائے، لنکڈ ان سے نہیں مل رہا، وہ ٹویٹر پہ جائے، ٹویٹر سے نہیں مل رہا، وہ فری لانسر پہ آئے، فری لانسر سے نہیں مل رہا، گرو پہ آئے، گرو سے نہیں مل رہا، وہ اپ ورک پہ آئے، اپ ورک سے نہیں مل رہا، فائیور پہ جائے، فائیور سے نہیں مل رہا. اگر وہ ڈیزائنر ہے 99 ڈیزائن پہ چلا جائے، کمپٹیشن کرنا شروع کر دے، کمپٹیشن سے اس کو ارننگ نہیں ہو رہی تو اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ جائے، وہ اپنے ڈیزائن بنا کے رکھ رہے ہیں. اب
بے تحاشا رستے ہیں یہاں پہ. وہی میں نے کہا کہ آپ کی فارمل ایجوکیشن اگر بہت اچھی ہے تو آپ کے ذہن کے اندر خود بخود ایسے سوال آتے جائیں گے جس سے آپ خود ارننگ کے لیے سرچ کریں گے. اور جب سرچ کریں گے تو آپ کے پاس جو بے تحاشا آن لائن مواد موجود ہے, ٹیچرز بیٹھے ہیں, اساتذہ نے اپنا اتنا مواد, اپنا قیمتی ٹائم نکال کر رکھا ہوا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, اور فری آف کاسٹ. نیٹ تو آپ نے پہلے پیکیج لگانا ہوتا ہے, تو اسی پیکیج سے بجائے یہ کہ آپ موویز اور ڈرامے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں, آپ کسی اسکل کو سرچ کریں اور اس سے مستفید ہوں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے پہ کہ اس کا انٹرسٹ کتنا ہے آرڈرز لینے پہ. وہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کس سے پہلے آ جائے گا اور کس سے بعد میں آ جائے گا آرڈر. وہ آرڈر اسے یقیناً ملے گا, لیکن اس کی کوشش کی بنیاد پر جتنی وہ کوشش کرے گا اتنا وہ آرڈر لے سکتا ہے. ورنہ وہ یہی کہے گا کہ 10 دن 15 دن 20 دن لگا کے اور کہے گا کہ مجھے آرڈر نہیں آ رہا اور یہی پلیٹ فارم تھا, اب میں کیا کروں, یہ تو کام ہی نہیں صحیح ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. وہ انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کتنی نیڈ ہے اس چیز کی, تو وہ خود بخود رستے بھی نکالے گا اور وہ خود بخود ایسی ویب سائٹس نکالے گا جہاں سے وہ آرڈر لے سکے گا. میرے خیال میں آپ یہ بھی ہمیں آڈینس کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ فری لانسنگ خاص طور پر کرنی ہے تو ہمیں رات کو زیادہ جاگنا پڑتا ہے. تو یہ از اٹ رائٹ؟ نو اٹس ناٹ رائٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے پہ. تو یہ ایسا ہی ہے کہ کلائنٹ ضرور آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے کلائنٹ کی, اور اس کے لیے یقیناً آپ کو وہ ٹائم چوز کرنا پڑتا ہے جس سے وہ آگے والے بندے کا جو ٹائم ہے, جو جہاں پہ امریکہ میں بیٹھا ہے, کینیڈا میں بیٹھا ہے, وہ آپ کے ساتھ تھوڑا میچ ہو. لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو فائنل پروڈکٹ انہیں ڈیلیور کر رہے ہیں اس کا دورانیہ آپ نے رکھا ہوا ہے. اگر وہ 2 دن کا دورانیہ ہے تو ضروری نہیں کہ رات کے 10 بجے ہی آپ ڈیلیور کریں. آپ صبح کے 8 بجے بھی ڈیلیور کریں گے تو رات کے 8 بجے ان کا رپلائی آ جائے گا, تو آپ صبح اٹھ کے ان کی ریویژن کر دیں. لیکن سر میں یہاں پر ہو سکتا ہے ہمارے تھوڑے سے آپس میں اس چیز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. تو میں نے تو جہاں تک ہمیں جو ای میل آتے ہیں یا کچھ بھی ڈائریکٹلی اگر ہمیں پرسنل کلائنٹ بھی ہو تو رات کے وقت وہ ای میل آتے ہیں. تو میں نے تو فری لانسر جیسے لاہور سٹیز میں بھی میرے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں تو اکثر روٹین جو ورک ہوتا ہے وہ رات ٹائم ہوتا ہے. میرا جو پوچھنے کا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں مائنڈ تو بنانا چاہیے کم سے کم. اگر ایک نیو فری لانسر ہے, آپ تو ماشاءاللہ اب اس وقت اپنی وہ کوانٹٹی کو بہتر بنا چکے ہیں اور آپ کے پاس پرسنل کلائنٹ بھی ہوں گے. ایک نیو بیز ہے وہاں پر ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ میٹر نہیں کرتا, آپ صبح بھی رسپانس کر سکتے ہیں, تو رسپانس ٹائم بھی تو میٹر کرتا ہے فائیور پہ. ہاں, اگر آپ ایز اے نیو بھی پوچھ رہے ہیں تو پھر یقیناً اسے راتیں جاگنا پڑیں گی. اپنی صحت کا جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, رات کو جاگنا پڑے گا, بار بار اپنے اکاؤنٹس کے چیک کرنا پڑے گا, ریفریشنگ کرنی پڑے گی. ہاں جی, اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا, کس کا رسپانس آ رہا ہے کس کا نہیں آ رہا, اور ساری باتیں چلتی رہیں گی. لیکن اسی چیز کو اپنی لائف کا حصہ ہی بنا لینا جی کہ میں اب کروں گا ہی رات کو, جی میں تو دن کو کر ہی نہیں سکتا, میں تو آن لائن کام کرتا ہوں, میرا تو رات کو ہی کام ہوتا ہے. اور اس سے 5 سال گزر گئے ہیں, 10 سال گزر گئے ہیں, وہ رات کا ہی کام پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ بھائی کنٹری چینج کرے اپنی, وہ اسے کنٹری بدل لینی چاہیے. رات سونے کے لیے ہے, دن کام کرنے کے لیے ہے. دن کو ہی کام کرنا چاہیے, رات کو کام نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر اسٹرگلنگ میں ہیں, آپ کا وہ فیز چل رہا ہے جس میں آپ کو کلائنٹس ابھی پکڑنے ہیں, آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں, تب تک تو ظاہر ہے آپ کو دن کا نہیں پتہ چلنا چاہیے, رات کا نہیں پتہ چلنا چاہیے. آپ اس جنون سے کام کریں, اس ڈیڈیکیشن سے کام کریں کہ آپ کو دن رات کا کچھ علم ہی نہ چل رہا ہو. آپ کا انٹرسٹ اتنا بلڈ ہو جائے کہ آپ کو دن بھی رات لگے اور رات کو بھی دن لگے, تو پھر تو آپ کا وہ انٹرسٹ بھی بلڈ ہوگا اور کام بھی آپ کو. لیکن جو آپ لائف کا حصہ ہی بنانے جا رہے ہیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے جا رہے ہیں کہ صرف رات کو ہی کام کرنا ہے, میں نے دن کو کرنا ہی نہیں ہے, تو وہ پھر غلط کنٹری میں ہے. اسے وہ کنٹری چوز کرنی چاہیے جہاں پہ جس ٹائم رات کے ٹائم کلائنٹ ہوتے ہیں اور وہ خود بھی رات کے ٹائم وہاں پہ موجود ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ جائے اور رات کو اگر کلائنٹ اس کے سو رہے ہیں تو وہ بھی سو سکے, اور دن کو وہ اگر کام مانگ رہے ہیں تو کام دے سکے. ایسے پلیٹ فارم بھی تو ہوں گے جہاں پر وہ کوئی بھی گرافک ڈیزائنر کام کر سکتا ہے دن ٹائم, ٹھیک ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے بھی. مطلب آپ دیکھیں تو فری لانسنگ نہیں کر رہے تو پرسنل کلائنٹ کے ساتھ آپ تقریباً ڈیلنگ آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک ہمارے پرسنل کلائنٹ ہیں ہم ان سے 2 دن آگے پیچھے کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم فائیور پہ ہیں یا اپ ورک یا دوسرے کوئی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں
تو ڈیفینیٹلی وہاں پر تو ہمیں پورا اترنا پڑتا ہے. تو ایسے بھی پلیٹ فارم ہیں کوئی جہاں پر ہماری جو آڈینس ہے اگر وہ گرافک ڈیزائننگ کی اسکل کو سیکھ کر دن ٹائم بھی اس سے کما سکتی ہے, جیسے فری پک پر اپنے وہ ریسورسز سبمٹ کروا سکتی ہے, شٹر اسٹاک ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے بھی کوئی پلیٹ فارم ہے کہ اگر وہ فری لانسنگ نہیں کرنا چاہتے, جیسے وہ میری طرح وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے اتنا فری لانسنگ میں کہ ہم نے مطلب آکورڈ سی ہم سے وہ جیسے کہہ لیں کہ کریٹیکل سا جتنا بھی یہ کام ہوتا ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم ایک نا فلیکسیبل پرسنالٹی بھی بہت ساری ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جب مائنڈ پہ آیا تب کام کرنا ہے, جب تھوڑا سا مطلب وہ اپنے ریلیکسیشن بھی چاہتے ہیں, کیونکہ انزائٹی اینڈ ڈپریشن از آلسو پارٹ آف آن لائن ارننگ میرے دیکھنے میں جہاں تک ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن جہاں تک فائور کا ذکر ہے وہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح, آپ کلائنٹ سے بات کریں, اسے کہیں کہ اس دورانیے میں ڈیلیور نہیں کر سکتا, آپ تھوڑی سی ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں. لیکن وہاں پہ پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر کلائنٹ نہ مانے, کلائنٹ کہے نہیں مجھے تو ٹائم پہ چاہیے, تو پھر یقیناً آپ وہاں پہ باؤنڈ ہو جائیں گے کہ آپ کو کام ان کے ٹائم کے مطابق کرنا چاہیے. اب جو جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے, جیسے آپ نے فری پک کا ذکر کیا, اسی طرح سے جو اسٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ ایڈوب اسٹاک ہو گیا, شٹر اسٹاک ہو گیا, تو وہاں پہ تو ٹوٹلی آپ کا دل کرے جب دل کرے وہاں اس ٹائم پہ آپ اپنے ڈیزائن بنائیں اور اسے ایز اے اسٹاک سبمٹ کر سکتے ہیں. اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ دن ٹائم آسانی سے کام کر سکیں گے, اور پھر یہ ہے کہ جو رات کو کام کرتے ہیں ان کی دن کی نمازیں کئی رہ جاتی ہیں, تو جو اس طرف آئے گا نا وہ ایز اے اسٹاک کنٹریبیوٹر کام کرے گا, اس کو یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ وہ نماز کا بھی خیال رکھ سکے گا, ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکے گا. اچھی بات آپ نے کہی کہ نماز پڑھنی چاہیے, چاہے ہم آن لائن کام کرتے ہیں چاہے آف لائن ہے یا فزیکل ہے, تو نماز تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت اچھی آپ نے بات کہی سر. تو جہاں تک سر علم بانٹنے کا تعلق ہے کہ علم بانٹنے سے علم بڑھتا ہے, تو اگر ہماری آڈینس ہم سے انسپائر ہوتی ہے اس پوڈکاسٹ سے اور ہمارے یہاں پر اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر دیا ہے, یا ہمارے سے پرسنل یہاں پر فزیکلی بھی لوگ آتے ہیں کہ آپ سے کام سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ریڈی ہیں کہ آپ ہمیں اپنی ریکارڈنگ اگر آن لائن ہے تو ریکارڈنگ کروائیں, اگر یہاں پر وہ کلاسز لے سکتے ہیں آپ سے؟ انشاءاللہ جی ضرور کوشش کریں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کو کتنا انٹرسٹ ہے اور ریڈی کرنے میں ہمیں کون سا ٹائم لگنا ہے. جی اور ریڈی نالج تو موجود ہی ہے, صرف ڈیلیور کرنا ہے. اور جو نالج لینے والے ہیں اگر وہ آئیں گے تو ضرور ہم انہیں نالج دیں گے, کیوں نہ دیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جیسا کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو ملاحظہ کیا, تو اس پوڈ کاسٹ کا جو مین مقصد تھا آپ لوگوں کو لرن کروانا ہے, سکھانا ہے کہ آپ ان سین ہیرو سے انسپائر ہو کر اس فیلڈ میں آ سکیں. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ سر بھی رپلائی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سکل ہے اور آپ ہماری پوڈ کاسٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پر اپنی اسکرین پر کانٹیکٹ نمبر اور ای میل دیکھ رہے ہوں گے. ای میل پر آپ نے اپنی وہ تمام پروف سینڈ کرنے ہیں جو ہمیں موسٹلی چاہیے, تاکہ ہم ویریفیکیشن کر سکیں آپ کی اور آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلائیں, اور اس کے بعد میں ہماری جتنے بھی آڈینس ہے اس سے مستفید ہو سکے, اور آپ کی اس اسکل کو ہم پورے پاک وطن سے لے کر پورے پاکستان میں وہ دکھائیں کہ آپ بیسیکلی وہ ہیروز ہیں جس کی ہمیں پاکستان کو, پاک وطن کو اور پورے مسلم امہ کو اس کی ضرورت ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی, اور کوئی اور کوسچن ہے ہمارے جتنے بھی نیکسٹ جو ہیروز آئیں گے پاک وطن, اسٹار آف پاک وطن میں, ہم ان کی اسپیشل ایک پوسٹ لگائیں گے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو اس کو بلانے سے پہلے ہم اس کی پوسٹ لگائیں گے. آپ ہمیں جو بھی ہم سے کوسچن کریں گے ہم باقاعدہ اس نام کے ساتھ اس کوسچن کو نوٹ کریں گے, اور ہم اپنے ہیروز سے وہ بات کو ضرور پوچھیں گے. مطلب اگر گرافک ڈیزائنر ہے تو گرافک ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کوسچن ہوگا وہ ہم اپنے اس پروگرام میں باقاعدہ نام لے کر مینشن کر کے ہم اس ہیرو سے ضرور پوچھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ہمیں اجازت دیجیے, اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا, کیونکہ یہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس ان سین ہیرو کو آپ لوگوں کے سامنے لانے کی, تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. جزاک اللہ.